نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز طالبات، 2-3 دن سے آپ لوگ نصیحتوں کو سنتے آ رہے ہیں. یہ جتنی بھی نصیحتیں ہیں، جیسے کہ 3 باتوں میں سے ایک جن باتوں کو یاد رکھنا ہے، 3 چیزوں کو یاد رکھنا ہے، تو ان میں سے ایک نصیحت ہے. اور قرآن پورا کا پورا نصیحت ہے. قرآن پورا کا پورا نصیحت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ سوال کر رہے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہیں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو پورا قرآن نصیحت ہے. ہر بھلی بات نصیحت ہے. بھلی بات کو لے کر، نصیحت کو جان کر، نصیحت کو سن کر اپنانے والا عقل مند ہے. بھلی بات کو سن لیا، نصیحت کو سن لیا، لیکن عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا اس بات کو، تو یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. تو بہت ساری نصیحتیں، تقریباً 15 یا 18 باتیں آپ لوگ سن چکے ہیں. تو آج اور کچھ باتیں بتاتا ہوں، یاد رکھیے. یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، اب 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش ہوتی ہیں، ایک ہی جگہ پلتے ہیں، ایک ہی جگہ اگتے ہیں. 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتے ہیں. نمبر 1 پھول، نمبر 2 کانٹا، نمبر 3 خوشبو. دکھنے میں معمولی چیز ہے، لیکن غور کرنے سے بہت گہری بات معلوم ہوتی. یاد رکھو، 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتے ہیں. کانٹے دار درخت میں کانٹا بھی رہتا ہے، وہاں پر کانٹے دار درخت میں پھول بھی رہتا ہے، کانٹے دار درخت کے پھول میں خوشبو بھی رہتی ہے. تو معلوم ہوا، یہاں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں پھول بھی ہیں، کانٹا بھی ہے، خوشبو بھی ہے. اب جب ہم کانٹے دار درخت سے پھول لینے کے لیے جاتے ہیں تو کانٹوں سے بچ کر پھول لے کر آتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہاتھوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں کانٹے لگنے سے. کہیں کانٹا لگ گیا تو چوٹ لگ جائے گی، زخم ہو جائے گا، خون آ جائے گا. اب پھول لیتے ہیں، اور پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہیں، اور اس پھول کو ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں. عورتیں کہاں لگاتی ہے؟ اپنے سر پر لگاتی ہیں. اس کو اتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا دنیا بھی ایک پھول کے درخت کی طرح ہے. اس درخت میں کانٹے بھی ہے، اس درخت میں کانٹے بھی ہے، اور وہاں پر پھول بھی ہے، اور وہاں پر خوشبو بھی ہے. جیسے کانٹوں سے بچتے 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 ہم پھول کو نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا دار درخت سے ہم کو دین کو چننا ہے، اچھی بات کو چننا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو چننا ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والے کانٹے، اس کے مقابلے میں آنے والی بری عادتیں، بری دوستیاں، برے رشتے، شیطان وغیرہ، یہ سب کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے بچنا.
کسی قریبی رشتہ دار کے نکاح میں چلے گئے اور وہاں پردہ کرنے سے منع کیا جا رہا تو ان کی بات نہیں سننا، یہ کاٹا ہے۔ اور گھر میں موبائل موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، اب وہاں پر سب مل کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اب یہ کاٹا ہے۔ اب اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو کاٹا ہم کو لگ گیا، زخم لگ گیا۔ یہ ایسا زخم جو محسوس نہیں ہوتا، کاٹے کا زخم لگ گیا تو معلوم ہو جاتا، لیکن یہ زخم دل میں بیٹھ جاتا، کالے نقطے کی شکل میں بیٹھ جاتا اور اس کا اثر باقی رہتا، اس کا اثر باقی رہتا اور گناہوں پر گناہ کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے ان تین چیزوں کو یاد رکھ۔ ایسے ہی آپ رشتہ داروں میں لے لیجئے، رشتہ ایک درخت ہے، وہاں پر پھول بھی ہے، کانٹا بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ اب وہاں رشتوں کو بچانا، ماں باپ کے رشتے میں ہو، بھائی بہن کے رشتے میں ہو، کسی رشتے میں ہو، ایسے ہی ایک سوسائٹی میں، ایک سماج میں، یہ تین چیز، سماج کا ایک درخت، رشتوں کا ایک درخت، بھائی بہن کا ایک درخت، ماں باپ کا ایک درخت، ماں باپ اور اولاد کا ایک درخت، اساتذہ اور شاگردین کا ایک درخت، اساتذہ اور شاگردوں کا ایک درخت، اس میں یہ تین چیزیں بھی ہوتی ہیں، کانٹے بھی ہیں، پھول بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ کانٹوں سے بچتے ہوئے پھول کو اختیار کرنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ ہر معاملے میں وہاں کیا کرنا وہ آپ لوگ سمجھ لینا۔ ماں باپ میں پھول کو کیسے استعمال کرنا، اب دین کے معاملے میں دین کو اختیار کرنا، اور جیسے پھول کو اپنے سر پر لگاتے ہیں ایسے ہی دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر پر رکھ کر ان باتوں پر عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، تو تین چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں۔ اور جیسے تین چیزوں کو نہیں بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا بولا تھا میں، اس میں موت کا تذکرہ بھی آیا تھا، نصیحت، احسان، موت۔ اب یہاں پر تین چیزوں کو، تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہے، تین چیزیں ہر ایک کو مل کر رہتی، آدمی اگر نہ بولے تو بھی ملتی، مجھے نہیں چاہیے بولے تو بھی ملتی، عورت بھی مجھے نہ کو بولے تو بھی ملتی وہ چیز۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے خوشی، دوسرا ہے غم، تیسرا ہے موت۔ یہ تین چیزیں کبھی بھی کسی سے دور نہیں جا سکتی، جس کو جتنا ملنا ہے مل کر ہی رہیں گی۔ خوشی ہے، غم ہے اور موت ہے، لیکن خوشی میں بھی ہو، غم میں بھی ہو، موت کے وقت میں بھی ہو، اللہ کے حکموں سے دور نہیں رہنا۔ غم آ گیا، خوشی ہمارے لیے جتنا بھی خوشی کا موقع ہو اللہ کے دین سے نہیں ہٹنا، نمازیں نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ غم آ گیا تو بھی نہیں چھوڑنا۔ خوشی کا موقع، جیسے گھروں میں کسی کا نکاح آ گیا، یہ خوشی کا موقع ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ غم کا موقع، کسی کا انتقال ہو گیا، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہر ایک کو ملے گی۔ اس لیے میں بارہا بتایا نا، اس سے پہلے بھی شاید بتایا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بادشاہ اپنے وزیر کو بولا کہ دیکھو مجھے ایک ایسا جملہ لکھ کر دو کہ خوشی کے موقع پر میں کنٹرول میں آ جاؤں، غم میں ہو تو بھی میں کنٹرول میں آ جاؤں۔ اس لفظ کو پڑھنے کے بعد کیا ہونا؟ میں خوشی میں ہے تو بھی کنٹرول میں آ جانا، غم میں ہے اس وقت میں پڑھے تو بھی کنٹرول میں آ جانا۔ تو بادشاہ کیا لکھا، وزیر کیا لکھا؟ یہ وقت بھی چلا جائے گا، یہ وقت بھی چلا جائے گا۔ خوشی میں کیا خوشی ہمیشہ رہتی؟ چلے جاتی۔ غم ہے، غم ہمیشہ رہتا؟ چلے جائے گا۔ تو اسی لیے خوشی، غم اور موت ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ اور میں کل بتا دیا آپ لوگوں کو موت کے سلسلے میں، جس کو موت یاد رہتی ہے وہی اچھا آدمی بن سکتا ہے۔ اور تین چیزیں ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے، تین چیزیں ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے صورت، ایک صورت دوسری صورت سے نہیں ملتی، دکھنے میں تھوڑا بہت سیم دکھتے ہوں گے، ایک طرح نظر آتے ہوں گے، لیکن بہت فرق رہتا ہے۔ ایک انسان کی ہاتھوں کی لکیریں، فنگر پرنٹس جس کو ہم بولتے ہیں، اب پوری دنیا میں 750 کروڑ لوگ موجود ہیں، 750 کروڑ لوگ موجود ہیں۔ اس میں ایک آدمی کی
فنگر پرنٹس دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹس سے برابر نہیں رہتے، خود باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی جدا جدا انسانوں کو بناتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ صورت اور سیرت بھی الگ الگ، ہر ایک کی زندگی ہر ایک کی الگ الگ رہتی ہے، اور اسی طریقے سے قسمت جو ہوتی ہے یہ بھی ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہے۔ صورت بھی الگ، سیرت بھی الگ، اور قسمت بھی الگ۔ تو یہ جدا ہونے والی چیزیں ہیں، یعنی کہ ہر ایک کی الگ الگ رہتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں پورے بتایا ہوں یہ کتنے ہوئے، اس کو الگ الگ سے آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک بات آخر میں، 3 چیزوں کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے، 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا کیا ہے؟ وہ ہے، ایک ہے، اچھا اس سے پہلے سن لیجیے، 3 چیزوں کے لیے ہمیشہ لڑنا۔ 3 چیزوں کے لیے لڑنا بول تو آپس میں لڑنا نہیں، 3 چیزوں کے لیے مجاہدہ کرنا، مشکلات کو سامنا کرنا۔ نمبر 1، وطن کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو جان دینا، وطن کے لیے مال دینے کا وقت آیا تو مال دینا۔ تو یہ ہے 3 چیزوں کے لیے لڑنا، وطن کے لیے لڑنا، حق کے لیے لڑنا، عزت کے لیے لڑنا۔ یہ 3 چیزوں کے لیے لڑنے کا سیکھنا بھی یہ ایک اسلام کی تعلیم ہے۔ وطن کے لیے بھی لڑنا ہے، حق کے لیے بھی لڑنا ہے، اور اپنی عزت کے خاطر بھی لڑنا ہے، یعنی کہ ہماری عزت کی پامالی ہو رہی ہے تو اس وقت میں لڑنے کا حکم ہم کو اسلام دیتا ہے۔ اور آخر میں 3 چیزیں یہ ہیں کہ 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو۔ ایک ہے ایمان کو، کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح میں آدمی مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مسلمان شام میں کافر، شام کو مسلمان صبح میں کافر، اور چند دنیا کے پیسوں کے خاطر اپنا ایمان کو بیچ دے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ایمان کے سلسلے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے، ایمان کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا، اور نیکی کو بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا، یعنی کہ نیکی کرنے کا جذبہ ہمیشہ ساتھ میں رہنا، سچائی کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک ہے ایمان کو، دوسری ہے نیکی کو، اور تیسری چیز ہے سچائی کو۔ تو یہ کتنے چیزیں ہوئے آپ لوگ شمار کر لیجئے۔ میں ایک مرتبہ بول دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں، 3 چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں، 3 چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا چاہیے، 3 چیزوں کو کبھی نہ ٹھکرانا چاہیے، 3 چیزوں کو اپنانا چاہیے، 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور 3 چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، اور 3 چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے، اور 3 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے، اور 3 چیزوں کے لیے لڑنا چاہیے، اور 3 چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ شاید 39 ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 39۔ اور ایک چیز کو صرف ملا لے تو 40 ہو جاتے۔ بہرحال اس کو یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب